یہ جو بات ہے نا کہ قد ذهبت ارباب علم والے چلے گئے ہیں، اس بات کے دو مفاہیم ہو سکتے ہیں، یعنی دو طرح سے بات کہی جاتی ہے۔ ایک تو اس پہ رائے میں ہے کہ علم رخصت ہو گیا، یعنی علماء چلے گئے ہیں بمعنی، یعنی علم کی جو افادیت تھی، جو برکت تھی، اور جو حقیقی علم تھا وہ اٹھتا جا رہا ہے اور پیچھے جہالت باقی رہتی جا رہی ہے۔ تو اس معنی میں تو بات ٹھیک ہے، بلکہ اس معنی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ہمیں اور کئی حدیث ہیں کہ قیامت کے قریب علماء رخصت ہو جائیں گے اور پیچھے چھان بورا رہ جائے گا، پیچھے جسے کہتے ہیں کباڑ رہ جائے گا، حثالۃ من الناس۔ اور اسی طرح نے فرمایا کہ لوگ جو ہلاک کو اپنا جو ہے سردار بنا لیں گے، ان کو اپنا مفتی بنا لیں گے، ان سے مسائل پوچھیں گے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری حدیث ہیں۔ تو اس پیرائے میں تو بات درست ہے کہ تأسف کے پیرائے میں اور افسوس کے پیرائے میں یا حقیقت حال کے بیان میں انسان کے کہ علماء جاتے جا رہے ہیں۔ دوسرا مفہوم اس کا یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو مایوسی کے پیرائے میں بات کہے اور بہانے کے انداز میں کہے کہ اب علم حاصل نہیں ہو سکتا، تو اس کی یہ بات درست نہیں ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ علماء اگر چلے جائیں گے اور علم جو ہے وہ زمین میں کم ہوتا جائے گا تو اس کا یہ معنی ہو جائے گا کہ علم ملے گا ہی کہیں سے نہیں اور علم بالکل یہ ختم ہو جائے گا، بلکہ یہ بات نہیں ہے۔ ہر وہ شخص جو علم حاصل کرنا چاہے گا اس کے لیے علم ہمیشہ میسر رہے گا۔ کیا دلیل ہے اس بات کی؟ کس بھائی کو معلوم ہے ہاتھ کھڑا کریں۔ یہ جو بات میں نے کی کہ علم جو ہے وہ ہمیشہ میسر رہے گا جو اس کو پڑھنا چاہے گا۔ ہوں ثاقب بھائی نے ہاتھ کھڑا کیا۔ جی ثاقب بھائی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ وہ حدیث ہے نا کہ ایک میری امت کی ایک جماعت حق پر رہے گی، تو اس حوالے سے میری امت کی یہ جماعت حق پر رہے گی یہاں پر علم کی تو بات کہاں پر؟ شیخ ہم نے علم کہاں سے صحیح حاصل کرنا ہے؟ صحیح علماء سے۔ احسنت بارک اللہ فیک، آپ کا جو استدلال ہے وہ درست ہے، اس کو مزید وضاحت کی ضرورت ہے کہ یہ جو جماعت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کی ایک جماعت ہمیشہ حق پر باقی رہے گی، یہ کون سی جماعت ہے؟ ہم؟ جی شیخ شہود جو بھائی۔ اہل السنہ والجماعہ۔ اہل السنہ والجماعہ، تو علم کہاں گیا پھر؟ علم کی بات ہو رہی ہے نا، علم کیا اہل السنہ والجماعہ کے باقی رہنے سے یہ مراد ہے کہ علم باقی رہے گا؟ کیا فرماتے ہیں؟ جی عبد الواحد بھائی۔ جی شیخ محترم، ان کے یعنی انہیں سے علم بھی باقی رہے گا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہیں کوئی یعنی نقصان بھی نہیں پہنچا سکے گا، یعنی ان کے جو بنیادی جو علوم ہیں یا ان کی جو بنیاد ہے عقیدہ اور اس طرح کی چیزیں، کوئی نقصان جی نہیں جی پہنچا سکے گا ان کو، جی تو وہ بارک اللہ ختم ہی ہو جائے۔ جزاکم اللہ خیر۔ آپ سب بھائیوں کی بات درست ہے، اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیں آپ کہ یہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا لا تزال طائفة من امتی ظاہرین علی الحق لا يضرهم من خالفهم حتى یأتی امر اللہ، کہ میری امت میں ایک گروہ ہمیشہ حق پر قائم رہے گا، ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا یہاں تک کہ قیامت قائم ہو جائے۔ یہ جیسا کہ شہود بھائی نے کہا، یہ اہل السنہ والجماعہ، یہ بات تو یقینی طور پر درست ہے، یہی وہ گروہ ہے، اور اہل السنہ والجماعہ ہی علماء ہوتے ہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اس حدیث کی کیا شرح کی ہے صحیح بخاری میں، طائفۃ من امتی کی شرح فرماتے ہیں ہم اہل العلم، یہ اہل علم ہے۔ اور بھی بہت سارے علماء نے یہ بات بیان کی ہے، کیوں؟ کیونکہ جو اہل بدعت ہیں وہ شریعت کی نظر میں علماء نہیں ہوتے، اس لیے میں نے آپ بھائیوں کو شاید یہ بات بتائی تھی کہ اہل بدعت کو جو ان کا شرعی اطلاق ہے، جو انہیں شرعی زبان میں کیا کہا جاتا ہے، اصاغر، یہ چھوٹے لوگ ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اصاغر سے علم نہیں لیا جائے گا، امت تب تک خیر پر رہے گی جب تک وہ اکابر سے یعنی اہل سنہ سے علم لیتی رہے گی، اور جب وہ اصاغر سے یعنی بدعتیوں سے اور گمراہوں سے علم لینا شروع کر دیں گے تو وہ ہلاک ہو جائیں گے۔ تو اس لیے شرعی اطلاق میں جو علماء ہیں نا وہ اہل سنہ کی جماعت ہوتی ہے۔ تو یہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت تک ایک گروہ حق پر قائم رہے گا، یعنی وہ جو علماء اہل سنت ہیں، جو صحیح العقیدہ علماء ہیں،
وہ قیامت تک باقی رہیں گے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ کسی وقت انسان کہے کہ اس دور میں کس سے پڑھوں، کس سے علم حاصل کروں، کون سی کتابیں پڑھوں، میرے پاس تو پڑھنے کے لیے کچھ نہیں ہے، لوگ سب چلے گئے ہیں، لوگ رخصت ہو گئے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ بات کرنا درست نہیں ہے۔ اسی لیے جو یہ حدیث ہے لا تزال طائفۃ من امتی، اس میں جو اس کے الفاظ ہیں نا، ایک غالباً صحیح مسلم کے جو الفاظ ہیں، اس میں کیا ہے، من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین وانما انا قاسم ویعطی اللہ یا واللہ معطی ولن یزال امر هذه الامة مستقیما حتى تقوم الساعة۔ یہ دونوں باتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اکٹھی بیان کی ہیں، علم کی بات اور اس گروہ کے باقی رہ جانے کی بات ایک ہی حدیث میں۔ یعنی آپ نے فرمایا کہ اللہ جس سے بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس کو دین کی سمجھ بوجھ دے دیتا ہے، جیسی یہ بات کی ساتھ ہی کا، اور میری امت میں ایک گروہ ہمیشہ حق پر قائم رہے گا۔ تو یہ بڑی واضح حدیث ہے کہ وہ جو گروہ حق پر قائم رہے گا وہ کون سا گروہ ہوگا؟ جسے اللہ نے دین کی سمجھ بوجھ دے دی ہوگی، جسے ہم اہل سنہ والجماعہ کہتے ہیں، کیونکہ دین کی حقیقی سمجھ وہی ہے جو بدعات سے پاک ہو، جو انحرافات سے پاک ہو۔ تو اس لیے بھائیو یہ بات آپ نے اپنے ذہن میں رکھنی، کیا لا تقل قد ذهبت اربابہ، کسی کا یہ گمان نہیں ہونا چاہیے کہ حق جو ہے نا وہ رخصت ہو گیا اور سنت جو ہے وہ مٹ گئی ہے، بلکہ تا قیامت کچھ لوگ اگرچہ وہ کم ہوں لیکن وہ حق پر قائم دائم رہیں گے، اس حقیقی علم کے ساتھ جو کتاب و سنت کا علم، جو سلف صالحین کا فہم ہے، وہ علم انشاءاللہ ہمیشہ باقی رہے گا، وہ ختم نہیں ہوگا۔